خدا تیرے اور میرے نور کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کے نور کو خلق نہ کرتا۔ سبحان کیا باعظمت وہ شہزادی ہے، کیا الفاطمہ تو سر اللہ، اللہ کا راز ہے میری بیٹی فاطمہ۔ فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کی معرفت کی طرف قدم بڑھائے گویا شب قدر کو پا لیا۔ یہ سر خدا ہے، یہ حجاب کبریا ہے جناب سیدہ۔ ان کے بارے میں مولا فرماتے ہیں میری بیٹی کی معرفت سے عالمین کو جدا رکھا گیا ہے، یعنی عالمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو انسان، ولی، نبی، کسی کو معرفت جناب سیدہ نہیں ہو سکتی، یعنی عقلوں سے ماورا ہے شہزادی۔ اور پانچویں مولا امام باقر فرماتے ہیں کہ میری جدہ فاطمہ ہی حوراء الانسیہ، ہی صدیقۃ الشہیدہ، ہی مریم الکبریٰ، ہی لیلۃ القدر۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زمانے اور صدیاں ہماری جدہ فاطمہ کی معرفت کا طواف کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے طواف زندگی ہے، خون میں اگر حرکت نہ ہو، دل کے گرد طواف میں نہ ہو خون تو انسان مر جاتا ہے، جسم زندہ نہیں رہتا۔ سیارے اگر طواف ختم کر دیں تو عالمین کا نظام درہم برہم ہو جائے، پانی رک جائے، طواف ختم کر دے، موج اٹھنا ختم ہو جائے تو پانی کائی لگا مردہ پانی ہو جاتا ہے۔ گویا پورے عالمین کا یہ سارا زمانہ اور وقت جو ہے، مجھے خوبصورت بات یاد آ رہی ہے، مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ خدا کب سے ہے؟ مولا نے فرمایا یہ بتا خدا کب سے نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اللہ۔ کب کا تعلق زمانے سے، اور زمانے سے پہلے خدا موجود تھا۔ کیا کہنے۔ اس لیے یوں سمجھیے کہ جب سے زمانہ ہے وہ معرفت جناب سیدہ کا طواف کر رہا ہے۔ گویا اگر ہمیں اللہ نے معرفت کوثر میں شریک کیا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم مومنین کو، تو اس کا مطلب ہے ہم پر بھی قرض فاطمہ ہے، ہم بھی معرفت فاطمہ کے گرد طواف کرنے والے زائران عشق ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ آقا مصطفیٰ نے قدم قدم پر کہا یہ کوثر ہے، یہ خیر کثیر ہے، یہ میرا منبع خیر ہے، میرے سے جتنے خیر صادر ہوں گے ان کا منبع، ان کا مرکز، ان کا محور میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اور قام الیہا، اٹھ کر ان کی طرف دوڑنا، ان کے ہاتھوں کو چوم کر اپنی مسند پہ بٹھانا اور خود کھڑے رہنا، یہ عظمت ہے۔ خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، وہ سلطان الانبیاء اگر کھڑے ہیں کسی کی عزت و احترام میں تو وہ ایک عظیم ترین نور ہے جناب سیدہ، جنہیں ایتا نہیں خدا نے عطا کیا ہے آقا کو۔ اور مزے کا، لطف کا، عاشقانہ معاملہ یہ ہے کہ عالمین کے تمام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہماری جنت منزل نہیں ہے مومن کی، بے شک۔ لالچ ہے جنت، رضائے خدا منزل ہے۔ پوری عالمین زمانے یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ذرا خدا سے تو پوچھو کہ وہ کیا، اس کی رضا کیا، اور وہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایسا کچھ دوں گا، عطا کروں گا، يُعْتِيكَ، عطا کروں گا، اِنَّا أَعْطَيْنَا، عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ چاہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو۔ مصطفیٰ آقا سے پوچھئے کہ آپ کیسے، کس سے راضی ہوتے ہیں؟ مولا فرمائیں گے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی۔ سبحان میرا اللہ۔ اپنا شعر ہے کہ اسی کا در، اسی زہرا کا، اسی کا در رضی اللہ کی سند دے گا، خدا کو عرش پہ درکار ہے رضا بطول۔ تو یہ باعظمت زبان رسالت، منبع کثیر رسالت، منبع خیر بول رہا ہے، اور باعظمت طریقے سے جس طرح بی بی نے قدم بقدم توحید ایسی بیان کی جب ابھی قرآن تدوین نہیں پایا، مدون نہیں ہوا، نہ شریعت کی کوئی کتاب، کچھ بھی نہیں ہے۔ 18 سال کا وہ نور علی نور رسالت کی امانت کھڑی ہے اور بتا رہی ہے کہ تمہارا خدا کتنا باعظمت ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا صاحب کرم ہے، کتنا صاحب فضیلت ہے۔ عشق خدا، فضل خدا، ذات خدا، صفات خدا بیان کر کے بی بی پھر رسالت کی عظمت کو بیان کرتی ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ رسالت کیا ہے۔ اور اس میں بار بار یعنی ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہیں، کہتی ہیں حین تذہبون، تم کس طرف جا رہے ہو؟ یعنی وہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اتنا اسلوب گویائی ایک جیسا ہے، شہزادی اسی لہجے میں گفتگو کرتی ہوئی آیتوں پہ آیتیں پڑھتی چلی جا رہی اور ضمیروں کو جگانے کے لیے۔ اور بی بی آپ یاد رکھیے گا یہ خطبہ فقط مکہ مدینہ کے مسلمانوں سے نہیں تھا،
بی بی کا مکالمہ عالمین میں ازل سے ابد تک ہے. آگے میرا اپنے، میں نے پہلے بھی آپ کے حضور عرض کیا تھا کہ میں نے بی بی کے خطبے کو منظوم کیا کہ سر آغاز تلاوت کیے وحدت کے سخن، سبحان اللہ، رب غفار کی تمجید و ثنا جود و کرم، سبحان اللہ، ملکہ عرش نے پھر باب رسالت کھولا، کیا کہنے، ظلمت شب میں بڑھے صبح نبوت کے قدم، سبحان اللہ، اور پھر شریعت کے اصولوں کو معانی بخشے، واہ کیا نور قرآن کی عظمت کے سخن دہرائے، دین و ایمان کو براہین عطا فرمائے. یعنی جناب سیدہ رسالت کے بعد عظمت رسالت، احسانات رسالت، پھر لوگوں کو مخاطب کر کے ان کو ان کی عظمت کا احساس اور ان کی اہمیت اور ان کے ضمیر جگا کر پھر بی بی پلٹی ہیں ان احکامات شریعہ کی طرف. یعنی وہ جو ہڈن ایجنڈا ہے، پالیسیز ہے خدا کی، ان کے چہرے کھول کھول کر بتا رہی ہیں. سبحان اللہ، سب سے پہلے بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی توحید کو تمہارے لیے اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو، یعنی تم پاک ہو جاؤ، شرک سے بچ جاؤ. یعنی دو خدا نہ بناؤ، ایک ہی خدا. اپنی توحید کو اس لیے منوایا تاکہ تمہارے دل میں وہی قل هو اللہ احد، وہی خدا تمہارے دلوں میں ایسا جاگزیں ہو جائے کہ تم اپنے خدا تک جا پہنچو عاشقانہ طریقے سے. اس کے بعد بی بی نے فرمایا، اسی طرح بیان کرتی گئی، پھر فرمایا نماز کو تمہارے اندر سے تکبر ختم کرنے کے لیے خدا نے واجب قرار دیا، کیونکہ تکبر خدا کے ہاں ناپسندیدہ صفت ہے. خدا چاہتا ہے کہ تم بار بار جھکو تاکہ تمہارے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو، خدا کے ساتھ باقاعدہ معاملہ شروع ہو جائے. دن میں اگر 3 مرتبہ اپنے خدا سے محو کلام، محو گفتگو، محو عشق ہوئے، ملاقات عشق کی، تو پھر ممکن نہیں کہ تم فحشاء اور منکرات کی طرف جاؤ. اور آغا تقی بہجت فرماتے ہیں کہ اول وقت نماز تمہیں معرف معنوی عطا کرے گا. کسی نے پوچھا آغا اتنی خضوع و خشوع کہاں سے لائیں؟ کہا خضوع و خشوع نہ بھی ہو اگر، فقط اول وقت پر اپنے خدا کو لبیک کو اور ملاقات الہی کے لیے حاضر ہو جاؤ تو خدا تمہارے سینے کو برکتوں سے بھر دے گا، معنویت اور روحانیت سے بھر دے گا. سبحان تو بی بی فرماتی ہے نماز تمہارے اندر سے وہ صفت ختم کر دیتی ہے جو خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. پھر بی بی فرماتی ہے روزے کو تمہارے اندر سے اخلاص پیدا کرنے کا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کیونکہ